السلام علیکم ناظرین، قلعہ بالا حصار پشاور کا سب سے قدیم اور تاریخی مقام ہے۔ یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور کا شہر۔ ناظرین، پشاور شہر جنوبی ایشیا میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ہندوستان کا گیٹ وے تھا اور ہر نئے آنے والے حملہ آوروں کا پہلا پڑاؤ تھا، اس لیے ہر حملہ آور نے اس قلعہ کو مسمار کیا ہوگا اور ہر مرتبہ یہ از سر نو تعمیر ہوا ہوگا۔ اس قلعے کا واحد دروازہ ہندوستان کے راستے کے رخ پر ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ قلعہ بالا حصار 15.25 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ اس کا اندرونی رقبہ 10 ایکڑ بنتا ہے۔ اس قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے۔ اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ قلعے کی اندرونی دیوار کی بلندی 50 فٹ ہے۔ ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعے کے اندر تک جاتی ہے۔ قلعے کے احاطے میں 2 مزارات ہیں۔ ان میں سفید گنبد والا مزار حافظ مستان شاہ کا ہے، جو قلعے کی اندرونی دیوار کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ مزار کے قریب ہی 120 فٹ گہرا ایک پرانا کنواں بھی موجود ہے۔ دوسری زیارت قلعے کے شمال مغربی کونے میں سید پیر شاہ بخاری کی ہے۔ ان مزارات پر جمعرات کو زائرین کثرت سے آتے ہیں۔ ابتدا میں شاہی رہائش گاہ قلعے کے زیریں حصے میں تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قلعے کے چبوترے کو بلند کرنا شروع کیا گیا۔ نئی تعمیر پرانی تعمیر کے اوپر شروع کی جاتی رہی۔ اس طرح قلعے کی بلندی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ان دنوں پشاور شہر دریائے باڑہ کی 2 شاخوں کے درمیان آباد تھا۔ اس دریا کا شمالی حصہ بالا حصار کی بنیادوں کو چھوتا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1001 عیسوی سے 1008 عیسوی تک پشاور کے ہندو راجاؤں جے پال اور آنند پال کو شکست دی۔ ان راجاؤں کی فوجوں نے بھی بالا حصار سے پشاور شہر کا دفاع کیا ہوگا۔ اس وقت یہ شہر دریائے باڑہ کی وجہ سے محفوظ تھا۔ پشاور کی اہمیت کے پیش نظر شہاب الدین غوری نے 1179 عیسوی میں اس قلعہ پر قبضہ کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنی خود نوشت طس کی بابری میں قلعہ بالا حصار کا ذکر کیا ہے۔ وہ باگرام یعنی پشاور کے قریب اپنی فوجوں کے اترنے اور شکار کے لیے روانگی کا ذکر کرتا ہے۔ جب مغل بادشاہ ہمایوں نے افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانوں نے قلعہ بالا حصار کو تباہ کر دیا۔ جب ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالا حصار کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے قلعے میں ایک بڑا فوجی دستہ تعینات کیا اور ایک ازبک جرنیل سکندر خان کو قلعے کا نگران مقرر کیا۔ پہلی مرتبہ قلعے میں یہاں توپیں نصب کی گئیں۔ نادر شاہ درانی نے جب درہ خیبر کے راستے سے ہندوستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلے اس نے پشاور کی وادی مغلوں سے چھین لی۔ نادر شاہ نے پشاور میں اپنا گورنر مقرر کیا، جس نے قلعہ بالا حصار میں رہائش اختیار کی۔ احمد شاہ ابدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کے فرزند تیمور ابدالی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالخلافہ بنا لیا۔ اس نے قلعہ بالا حصار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے۔ جب 1779 عیسوی میں ارباب فیض اللہ خان نے قلعہ بالا حصار پر یارغار کی تو اسی حفاظتی دستے نے تیمور شاہ کی حفاظت کی تھی۔ 1793 عیسوی میں تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ ان کے دور میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے۔ 1834 عیسوی میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حصار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ہری سنگھ نلوا اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعے کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ سکھوں کے زوال کے بعد 1849 عیسوی میں پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت قلعہ بالا حصار کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے اٹھائی گئی تھیں۔ انگریزوں نے ان دیواروں کو گرا کر پختہ اینٹوں سے قلعے کی دیواریں تعمیر کی اور قلعے کے اندر فوجیوں کے لیے بیرکیں بنائیں۔ اس وقت برطانوی گریجن قلعے کے اندر تھا۔ قیام پاکستان کے وقت برطانوی ہند کی فوج کا ایک دستہ قلعہ بالا حصار میں مقیم تھا۔ دسمبر 1948 عیسوی میں قلعہ بالا حصار میں فرنٹیئر کور کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا۔ پشاور کا قلعہ بالا حصار شیر شاہ سوری کی بنائی جرنیلی سڑک کے کنارے آج بھی سینہ تانے کھڑا ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔